وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تم اسے مشرک کہتے ہو، قرآن اسے متقی کہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یعنی عجیب دین پیش کر رہے ہیں، بدتمیزوں کا، بے ادبوں کا دین اسلام ہوگا؟ اسلام بدتمیزی سکھاتا ہے، بے ادبی سکھاتا ہے، کسی کا احترام نہ کرو کہیں شرک نہ ہو جائے۔ یہ احترام کو شرک کیسے کہہ رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے، جو توحید کے عقیدے کو جاننے والے لوگ ہیں وہ ذرا سنبھل کے سنیں۔ اللہ نے والدین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ آیت ختم نہیں ہوئی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں اف نہ کہنا، اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، میٹھے لہجے میں، دھیمے لہجے میں، پیارے لہجے میں، اچھے الفاظ کا استعمال رکھنا۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ ذرا گردن جھکائے بغیر شانے جھکا کے دکھائیے، شانے جھکائیے، گردن جھکے گی تو شرک ہو جائے گا۔ شانے اگر سر جھکا دیا علم کے سامنے، تابوت کے سامنے، ذریعہ حسین کے سامنے، نبی کے مزار کے سامنے سر جھکاؤ گے تو آواز آئے گی کہ شرک ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والدین کے سامنے شانے جھکاؤ۔ کوئی سر جھکائے بغیر شانے جھکا کے دکھائے، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کارٹون بن جائے گا، وہ ذرا کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے شانے جھکاؤ، شانے جھکیں گے خود بخود سر جھکے گا۔ تو جیسے ہی سر جھکے نا تو فوراً اطراف میں دیکھ کر ذرا دیکھ لیجئے گا اطراف میں کہ کہیں سے کونے خدرے سے شرک کی آواز نہ آ رہی ہو، اس لیے کہ سر جھک رہا ہے، سر جھک رہا ہے۔ یا سر جھکتا ہوا دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ شرک ہو رہا ہے۔ قرآن کا حکم ہے سر جھکاؤ۔ بھائی سر اللہ کے آگے بھی جھک رہا ہے، تھک کر نہیں سنیں گے اس جملے کو، سر والدین کے آگے بھی جھک رہا ہے۔ کیسے طے کرو گے کہ کون سی تعظیم ہے کون سی عبادت ہے؟ عمل دونوں کا ایک جیسا ہو رہا ہے۔ کیسے طے کرو گے کہ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یا والدین کی عبادت ہو رہی ہے؟ بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، سر والدین کے آگے بھی جھکاؤ، سر اللہ کے آگے بھی جھکاؤ، فرق نیت کا ہے۔ اللہ 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 کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے مگر مصطفیٰ کے نام کے ساتھ۔ اللہ 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 کہتا ہوا سننا چاہتا ہے مگر علی کی محبت کے ساتھ، اور ان کی ولا اور ان کی محبت اور ان کے ذکر کے ساتھ۔ لہذا وسیلہ بات رہ گئی، وسیلہ قرآن اور احادیث اور عقلی مسئلہ ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ وسیلے کو مانا جائے، اور وسیلہ کہتے بھی اسے ہیں جو دو طرفوں سے جڑا ہوا ہو، جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو، اسے وسیلہ کہا جائے گا۔ یہاں سے جڑا ہوا ہو تو بشریت کہا جائے، وہاں سے جڑنے کو نورانیت کہا جائے۔ لہٰذا یہ بشر ہیں مگر خاکی بشر نہیں، نوری بشر ہیں، اور وہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ وہاں کا پیغام یہاں پہنچائیں، اور یہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ یہاں کی حاجتیں وہاں پہنچائیں۔ یہ ہماری حاجتوں کو پہنچانے کے لیے وسیلہ، اس کے احکامات کو نازل کرنے کے لیے وسیلہ، اور واسطہ فیض الہیہ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ عطا کرتا ہے۔ میں اور آپ سانس بھی لے رہے ہیں تو حجت خدا کی وجہ سے، میں اور آپ اگر روٹی پانی غذا لے رہے ہیں تو حجت خدا کی وجہ سے، ہم بالطفیل لے رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا مولانا یاور نے دعوت کی کہ مولانا کھانا کھا لیجئے گا، ہمارے ساتھ 25 لوگ چلے گئے، تو کہنے لگے کہ یہ اصلی تو مولانا ہے، باقی تو پھیلی ہیں، اس کائنات میں اصلی 14 ہیں۔
باقی ہم سب تو فعلی ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور حد شناسی یہ خود ایک اخلاقی مسئلہ ہے. جتنے بھی معاشرے میں فساد ہیں وہ اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے. حتیٰ اہل بیت کو نہ ماننا بھی اخلاقی کمزوری ہے. اخلاقیات کو بہتر کیجئے، خود بخود اہل بیت کے دروازے پہ مجمع آ جائے گا. یہ کیسا اخلاق ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اسے چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ جہاں علم نہ ہو. اخلاق کا تقاضا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے مانا جائے. جب لشکر حسینی کی طرف دیکھیں تو اخلاقیات کا کمال، اور جب یہ لشکر یزیدی کی طرف دیکھیں تو اخلاقیات کا زوال.